کارکردگی یہ ہے جی. جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے نا مریم نواز کے, میں سمجھتی ہوں بہت تکلیف ہے آپ کو مریم نواز کی کارکردگی سے. یہ تکلیف آپ کو برداشت کرنی ہے ابھی. یہ آپ کو ابھی جب آپ نے ووٹر کے پاس جانا ہے آپ نے تب بھی بتانا ہے ان کو, انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے جی, یہ یوٹیوبرز مرے چلے جا رہے ہیں, یہ ان کے لیے. یہ لیں وہ بزدار جس نے ککھ کر کے جو ہے وہ نہیں دکھایا اس پنجاب کے اندر. مزے کی بات یہ ہے کل تک وہ یوٹیوبر جو خود عمران خان کی ناکامی کی وجہ بزدار کو کہتے تھے, آج ان کو بڑا اعتراض ہے, آج ان کو بڑا جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سپلیمنٹ چھپائیے. یہ بہت خوبصورت جی کتاب چھاپی گئی تھی. یہ لیں, یہ لیں, یہ ذرا کھول کے دکھاتے جائیے آپ ساتھ ساتھ. یہ ہے جن کو ایک کان میں سے آواز آتی تھی کہ دو میں سے, جن کو پتہ نہیں چلتا تھا کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں, جن کو جو ہے وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے شہباز شریف کی ضرورت پڑتی تھی. یہ ان کے کارنامے رکھے. اس کے بعد آخری بات جو اس حوالے سے ہے کہ متعلقہ روٹس پر پنجاب حکومت سپیڈو بس چلا رہی ہے. شرم نہیں آتی کہ یہ سپیڈو بس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ہے. شہباز شریف صاحب یہ سپیڈو بس لے کے آئے تھے. اب یہ پورے کا پورا, یہ نکالیے, یہ لگائیے, یہ پورے کا پورا جو انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں. کسی ایک منصوبے کا کوئی فالو اپ, کسی ایک منصوبے کی کوئی حقیقت ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور ان تمام کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب فراڈ تھا. یہ وہی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری والا جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا جو یہ کرتے رہے. اور بلدیاتی جو ہے وہ کہتے ہیں سسٹم کا خاکہ تیار کیا انہوں نے اپنے اشتہار میں لکھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چلتا ہوا پنجاب میں بلدیاتی سسٹم جو ہے اس میں عمران خان کی حکومت نے شب خون مارا اور اپنے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے. اس کے بعد 50 لاکھ گھروں کا جو دعویٰ کیا تھا اس کا ایک بھی گھر کسی کو نہیں ملا. مریم نواز صاحبہ نے اپنے 1 سال کے اندر 100 گھروں کی چابیاں اور جو کاغذات ہیں وہ دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر اپنی چھت سکیم کے تحت 10,000 گھر اس وقت کمپلیشن کے اس پہ ہے. بہت سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 10,000 گھر جو ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے موڈ میں ہے. سو یہ بھی جو ہے وہ اس کی حقائق درست کر لیں. اس کے بعد الیکٹرک بسوں کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے چیک کرایا ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہے, کوئی فیزیبلٹی رپورٹ, کوئی فائل ورک کے متعلق کوئی ہدایات کہیں پہ جاری نہیں کی گئی. اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, پی ٹی سی, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے چیک کیا, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیکن بے شرمی سے جو ہے وہ جو ہے ان کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر جو مرضی آپ جھوٹ سچ کہیں گے اور وہ مان لیا جائے گا. تو سوری, ہم بیٹھے ہیں آپ کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے. اس کے بعد یہ فیک پریس ریلیزیں تھی, یہ فیک سوشل میڈیا پوسٹ تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, اور اسی لیے وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی آدمی کو, کسی شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن فائدہ ہوتا ضرور رہا ہے پنکی کو, گوگی کو, بزدار صاحب کی اپنی فیملی کو, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کچھ ہوتے رہے ہیں. جو بسیں جو ہیں وہ بزدار صاحب نے لانی تھی وہ لے آتے, ان کو کس نے روکا تھا؟ ایئر ایمبولنس لے آتے, کس نے روکا تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ سب کام جو ہے یہ تمام منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہیں, انہوں نے پورے کیے ہیں اور یہ انہی کے کریڈٹ میں جائیں گے. اب یہ کھمبا جتنا مرضی نوچتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ حقائق چینج نہیں ہو سکتے. آج الیکٹرک بسیں لاہور میں چلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, آج لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں, کسان کارڈ پہ 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے, اپنی چھت اپنا گھر میں 10,000 سے زیادہ گھر بن رہے ہیں, 100 گھر جو ہے وہ آلریڈی بنا کے جو ہے غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. اسی طرح جو میکنائزیشن, گرین ٹریکٹرز, یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. منارٹی کارڈ جو ہے منارٹی کے لوگوں کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے. ہمت کارڈ پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ جو ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو مل رہا ہے. تو الحمدللہ مریم نواز صاحبہ کے تمام منصوبے, ان کو اپنے منصوبے جو ہے بنانا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا, اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جتنا تڑپ ہے اس وقت, جتنا تلملا رہے ہیں یہ بیچارے دیہڑی دار, ان کی مجبوری ہے, کئیوں کی تو مجبوری ڈالر ہے,
کیونکہ وہ کوئی ایسی جو ہے وہ کنٹروورشل کوئی چیز نکال کے لے کے آئے. وہ ذرا مجھے دے دینا خوبصورت سی کتاب, میرے یہاں رہنے دیں, مجھے بہت سکون آ رہا ہے اس کو دیکھ کے. اور وہ جن کو بہت تکلیف کل سے ہو رہی تھی ان کو بھی سکون آ جانا چاہیے. ویسے نہیں, شرم کا جو ہے ان سے لینا دینا تو کوئی ہے نہیں. تو جن کو بہت تکلیف ہے نا مریم نواز صاحبہ کے کارکردگی سے, ان کے اقدامات سے, ان کی تکلیف جائز ہے. اور میں نہ چاہ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی اگر میں ان کی تکلیف کا کوئی مداوع کرا سکتی. بٹ یہ تکلیف ان کو اور ابھی 4 سال برداشت کرنی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے جو عوام کے دلوں میں انہیں اپنی جگہ بنائی ہے, اس تکلیف کا جو ہے وہ ابھی ان کو اور بھی مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ذرا آگے یہ دکھاتے جائیے. وہ جو وعدے چیف منسٹر نے کیے, یہ لیپ ٹاپ جو ہے دے دیتے نا لوگوں, بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول پمپ نہ دیتے, ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیتے. اور اپنے دور میں ان کے جو سپلیمنٹ چھپے, ذرا آگے دکھائیے. یہ لے جی, یہ ان کی جو اشتہار ہے, کسی ایک اشتہار کے اوپر ان کا کوئی آپ کو انیشیٹو, کوئی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. آگے چلتے جائیے. ایک اور چیز, یہ یہاں روکیے ذرا, اردو میں یہ جو اردو میں اشتہار اس کو نکالیں ذرا. یہ ہے جی ہماری کارکردگی کے لیے گواہی ہزاروں الفاظ کی. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ خود پڑھ سکتے ہیں, کچھ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. اس کے اندر تبدیلی کا پروگرام آ گیا, 50 لاکھ گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بن گئی, وزیر اعظم ہاؤس کی 102 میں سے 61 گاڑیاں نیلام ہو گئی, ثواب دیدی جو ہے فنڈ ختم ہو گیا, چینی صدر سے ملاقات ہو گئی, جو ہے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی, عوامی شکایات کی خود نگرانی کروں گا, اور تعلیم اور صحت کے مواقع جو ہیں وہ یقینی بنائیں گے. یہ انہوں نے یہ چھاپا تھا. اور اس پورے جو ان کا اشتہار ہے, اس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ یہ پروگرام جو ہے بزدار نے شروع کیا تھا. اب آگے آ جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل سے ان کے جو اپنے آپ کو بدقسمتی سے صحافی کہنے والے لوگ, جن کو واٹس ایپ کے اوپر ایک جو ہے وہ انسٹرکشن ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے, اور وہ یک زبان سب شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے. میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ہاں جی, یہ ہے جی, انہوں نے کل سے 2 دن سے یہ کیمپین شروع کی ہے, منصوبے تحریک انصاف کے تختی مریم نواز کی. اب ذرا اس کی ڈائسیکشن کرنا بہت ضروری ہے, اور میں نے اسی لیے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے فیکٹس بتا سکوں, بیکاز ان کا جو ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے, فیک پروپیگنڈا, اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. یہ پہلا انہوں نے جو کہا ہے جی, سرکاری اسپتالوں میں ڈائلسس کی سہولت محدود حد تک موجود تھی, اور وہ محدود حد تک موجود جو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ کس نے کی تھی, شہباز شریف صاحب کے دور میں. تو یہ ڈائلسس کا پروگرام جو ہے یہ بھی بزدار کا نہیں تھا, یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 ہفتوں میں لارڈ ویم میں 1100 لوگوں نے اپنا مفت ڈائلسس کرایا, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اس کے بعد آج تک آپ نے کبھی تحریک انصاف کے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کبھی آپ نے اس پروگرام کے بارے میں کوئی فیڈ بیک لیا ہو, کبھی پوچھا ہو کہ اچھا پھر اس کا کیا ہوا, پھر آپ نے اس کو بڑھایا نہیں بڑھایا. مریم نواز صاحبہ نے ڈائلسس جو کارڈ ہے اس کو 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ کر دی ہے, اور وہ 10 لاکھ جو ہے وہ اماؤنٹ سے لوگ اپنے ڈائلسس کرا رہے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسرا پروپیگنڈا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں بزدار صاحب, ان کا ایکشن اقدام ہے کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر کرونا ہیلتھ ایمرجنسی کے جو ہے وہ اس پہ محکمہ صحت کو پرووائڈ کر دیا. اور ان کے یوٹیوبر جو ہیں وہ کہتے رہے کل بیٹھ کے, یہ دیکھیں نا ایئر ایمبولنس منصوبہ عثمان بزدار کا ہے. ایئر ایمبولنس کے نعرے بہت دفعہ لگے, پرویز الہی نے بھی لگائے. بزدار جو ہے اس نے اپنا جو ہیلی کاپٹر ہے جس میں وہ پوری فیملی کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے, اس کو انہوں نے کرونا کے لیے دے دیا, بڑا احسان کیا. تو یہ ایئر ایمبولنس ان کے نام کی ہو گئی. نعرے بہت لگے, بہت لوگوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا, لیکن ایئر ایمبولنس لے کے کون آیا؟ مریم نواز شریف. اور کب لے کے آئی؟ اپنے دور حکومت کے پہلے 6 مہینوں کے اندر جو ہے ایئر ایمبولنس وہ لے کے آئی. آگے چلیے. آگے جو ایئر ایمبولنس جو ہے وہ اس کے آغاز کے لیے سمری کی منظوری,
اور سمری جو ہے وہ جلد کارروائی مکمل کرنے کا حکم. اور یہ ہے یہ خبر ہے جی 2021 کی. تو 2021 سے 2023 تک جب تک ان کی حکومت تھی پھر ایئر ایمبولنس کو آ جانا چاہیے تھا نا. ایئر ایمبولنس نہیں آ سکی اور ایئر ایمبولنس جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے آئی. اس کے بعد اگلا وہ کہہ رہے ہیں جی کسان کارڈ جو ہے اس کا آغاز شروع کیا ہے اور اب تک جو ہے وہ 4 لاکھ لوگوں نے یہ کارڈ حاصل کیا ہے. میں نے ان کے تمام منصوبوں کا ریکارڈ پنجاب کے مختلف جو محکمے ہیں ان سے نکلوانے کی کوشش کی ہے. یقین مانیے ان کا کوئی ریکارڈ کوئی بھی کسی بھی طرح کے منصوبوں کی کوئی ڈیٹیل کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے تھے یہ باتیں. اور آج کسان کارڈ کے اوپر جو ہے 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک سال کے اندر 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک سال کے اندر 50 ارب روپے کی خریداری کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گرین ٹریکٹر بھی مل رہا ہے, ان کے ٹیوبل کی سولرائزیشن بھی ہو رہی ہے, ان کو نئے جو آلات ہیں وہ میکنائزیشن پروگرام کے تحت وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ 4 نئے ایگری مالز جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 مہینے کے اندر مکمل ہو جائیں گے وہ بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو یہ بھی اس کی بھی ڈیٹیل آپ دیکھ لیجئے. اچھا اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا ہے جی, اور گرین الیکٹرک بسوں کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. اور یہ باتیں جو ہیں اصولی منظوریوں تک رہتی تھیں اس کے آگے کہیں نہیں جاتی تھیں. ان کا بھی میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے, کوئی فالو اپ میٹنگ کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو اس کے اوپر آگے جو ہے وہ بڑھنا کسی چیز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور پھر گرین جو بسیں ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے آئیں اپنے دور حکومت کے 10 ماہ کے اندر اندر. اور 27 بسیں اس وقت الحمدللہ لاہور کی سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں. 500 بسیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باقی شہروں کے لیے بہت جلد جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر آپ کو ہر جگہ پر